وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور دوسرے پارے کے اندر پہلا رکوع ہے اور پہلے رکوع کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 147 تک، 142 سے 147 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب بیوقوف نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ مسلمان تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور جیسے تمہیں سیدھی راہ دکھائی اسی طرح ہم نے تم کو افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلے پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی کافروں پر بڑی بھاری بات ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر نہیں۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان یعنی نماز ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، چنانچہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اب تم سب جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر کر نماز پڑھا کرو۔ اور بے شک اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانی لے کر آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً اس وقت آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ اس کے متعلق ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ناظرین اکرام، دوسرا پارہ شروع ہوا۔ دوسرے پارے میں پہلی رکوع تھی، پہلی رکوع کے اندر 6 آیتیں تھیں، آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 147 تک۔ اس کے اندر تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہی بیت اللہ ہو جائے، اور بار بار آپ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، لیکن بیوقوف لوگ کہیں گے، نادان لوگ کہیں گے کہ ارے کیوں پہلے بیت المقدس کی طرف اور اب بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 143 کے اندر ہے کہ یہ امت وسط ہے۔ آپ غور کریں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر ٹوٹل 286 آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیچ والی آیت کو، امت وسط والی آیت کو بھی بیچ میں ذکر کیا ہے، یعنی 143 تو اس کا ڈبل کیا ہو جائے گا 286۔ تو بیچ والی امت ہے، اعتدال والی امت ہے، اور نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، یعنی اس کے اندر نہ بہت زیادہ جوش میں آنا ہے، ہوش کھو دینا ہے، اور نہ ہر چیز کو چھوڑ دینا، بیچ والی امت ہے۔
ہر کام کو آرام سے کرنا ہے، دھیرے دھیرے کرنا ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ تم لوگ لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ پچھلی امتیں جو گزری ہے ہم لوگ تو ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، تو کیسے ہم لوگ گواہی دیں گے؟ اس لیے گواہی دیں گے کہ قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ پکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے وہ چیز پکی ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا کہ تحویل قبلہ کا مقصد کیا ہے، لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون پیٹھ پھیر کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے۔ تو عصر کی نماز کے وقت تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیے۔ اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا، لوگ اسی طریقے سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پچھلے لوگوں کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ اچھا، یہ بیٹے کے بارے میں کیوں آیا؟ کیونکہ آدمی بیٹے کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، جوان کرتا ہے، اس لیے بیٹے کا ذکر ہے، اور بیٹے کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی ایک دم یقین ہے۔ لیکن باپ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے باپ کو پالا نہیں، پوسا نہیں، کیا معلوم کون باپ رہا ہو، لیکن بیٹے کے سلسلے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جانتے تھے جس طریقے سے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور حق لے کر آئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے حق کو چھپایا، یہودیوں نے حق کو چھپایا اور وہ لوگ نہیں مانے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، تمام چیزوں کے سلسلے میں شک میں نہیں رہنا، یقین پیدا کرنا، اور یہی سب سے اہم چیز ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔